بسم اللہ نور خدا، بسم اللہ الشمس الضحیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نام سے ذات اقدس الہ کے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، تمام اشیاء تک فیض پہنچانے والا ہے اور انسان کے لیے ہادیان برحق کو مبعوث کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، اجر رسالت نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہاں اگر چاہتا ہوں کوئی اجر رسالت اگر ہے تو وہ فقط اور فقط کیا ہے؟ مودۃ فی القربہ، اقربا سے مودت و محبت ہے۔ یعنی پروردگار عالم ایک راستہ بتا رہا ہے، ایک راہ مشخص کر رہا ہے کہ اجر رسالت تک پہنچنے کے لیے، یعنی رسالت کا اجر عطا کرنے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو وہ اقربا سے مودت اور محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ اقربا ہیں، یہی اہل بیت ہیں، یہی خاصان خدا ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو تمہیں مقصد رسالت تک پہنچا سکتی ہیں۔ یعنی یہ ذوات مقدسہ کامل اور اکمل ہیں اور انسان کو اپنے ہدف تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ آئی ہیں۔ انہیں دیکھ کر انسان اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ خاندان عصمت و طہارت وہ گھرانہ ہے، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی معرفت انسان کو معرفت الہی کے سمندر سے متصل کر دیتی ہیں۔ پروردگار عالم کی کمحقہ معرفت اور اس کی قربت اگر انسان حاصل کر سکتا ہے تو صرف اور صرف ان ہستیوں سے محبت، مودت، عشق کے ذریعے سے ہی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ جبھی پروردگار عالم نے مودت مانگی ہے۔ بس انہی ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی کہ جن کا مقام و مرتبہ، جن کی فضیلت بہت عجیب ہے، وہ ہستی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو بنت موسیٰ بن جعفر اخت الرضا، جن کی قبر تجلی قبر زہرا اور جن کے القابات کاملہ، عارفہ، راضیہ، مرضیہ، اخت الرضا، معصومہ ہیں۔ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کہ جن کی شہادت کی مناسبت ہے 10 ربیع الثانی 201 ہجری آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کی فضیلت اور عظمت اور مقام کو دیکھا جائے تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی معصومہ کون ہے؟ معصومہ کا لقب جناب فاطمہ کو امام رضا علیہ السلام نے عطا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ من زار المعصومۃ بکم کمن زارنی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ امام علیہ السلام حجت خدا ہیں، وہ انسان کامل جو تجلی پروردگار عالم قرار پاتا ہے، جو رجوع عالم ممکنات ہوا کرتا ہے، جو فیض عالم یعنی واسطہ فیض عالم امکان کے لیے ہوا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے،
علم پہنچتا ہے، معرفت حاصل ہوا کرتی ہے، جس کے ذریعے سے لوگ پروردگار عالم کی قربت کو حاصل کرتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی، وہ امام، وہ منبع علم پروردگار، وہ امام فرما رہے ہیں کہ من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، جس نے معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کی قم میں، کمن زارنی، اس نے مجھ امام علیہ السلام کی زیارت کی۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کچھ آگے بڑھیں تو امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارا، کہ جس نے زیارت کی، قبر عمتی بقم فلہ الجنہ، اللہ اکبر، کہ جس نے میری پھپھی کی زیارت قم میں کی اس کے لیے جنت ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ، یعنی جنت کو مربوط کیا ہے بی بی کی زیارت سے۔ جب امام رضا علیہ السلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں من زارہا عارفا بحقہا، جس نے زیارت کی عرفان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، عارفا بحقہا، حق کو پہچانتے ہوئے، تسلیم ہوتے ہوئے جس نے زیارت کی، فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے در پہ آ کر انسان علم بھی حاصل کرتا ہے، معرفت بھی حاصل کرتا ہے اور جنت کو بھی حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو زیارت منقول ہے امام رضا علیہ السلام سے، اس میں ایک جملہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اشفعی لی فی الجنہ، کہ بی بی ہماری شفاعت کیجئے فی الجنہ، جنت کے لیے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے واسطہ قرار پائیے، جنت تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے وسیلہ قرار پائیے۔ اور یہی نہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کتنی عجیب فضیلت ہے یہ، کہ قم المقدس درسگاہ علمی ہے اس وقت، مکتب تشیع کا اس وقت ایک مرکز ہے، ایک درسگاہ ہے، جہاں درس خارج ہوا کرتے ہیں، جہاں مجتہدین طلاب تک فیض پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت اگر علمی طور پر تشیع کا مرکز دیکھا جائے تو وہ قم المقدس ہے۔ اور اس کے بارے میں دیکھیے امام کیا فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک حرم ہے جو کہ مکے میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حرم ہے جو کہ مدینے میں ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک حرم ہے جو کہ کوفے میں ہے، مگر ہمارا بھی ایک حرم ہے اہل بیت کا، اور وہ کیا ہے، وہ قم ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اہل بیت کا اگر حرم دیکھنا ہو تو قم کو دیکھا جائے۔ اور امام بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت سے قبل یہ بشارت دیتے ہیں کہ ایک خاتون کی ولادت ہوگی جو بنت موسیٰ بن جعفر ہوگی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہوں گی، جنہیں قم میں دفن کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیے کہ امام علیہ السلام اس سے پہلے کہ بی بی کی ولادت ہو، بی بی دنیا میں تشریف لائیں، امام علیہ السلام پہلے ہی بشارت دے رہے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ امام علیہ السلام قم کو اور اس مقام کو اہل بیت کا حرم قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا علمی مقام دیکھا جائے، علمی مرتبہ دیکھا جائے، تو روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کچھ مسائل پوچھنے آئے، کچھ سوالات لے کر آئے، مگر جب گھر پہ تشریف لے آئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام موجود نہ تھے، مگر ان کی دختر بی بی معصومہ قم گھر پہ موجود تھی۔ جب وہ سوالات لائے گئے، جب امام کو موجود نہ پایا، بی بی معصومہ قم نے اس کے جوابات تحریر فرما دیے، جوابات عطا کیے، اور یہ لوگ جو کہ ان کو جانا تھا روانہ ہوئے۔ راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات جب ہوئی تو لوگوں نے بتایا کہ ہم اس طرح سے کچھ سوالات پوچھنے آئے تھے، مگر آپ گھر پہ نہ تھے، تو یہ جوابات آپ کی دختر نے
ہمیں عطا کیے ہیں۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ جوابات پڑھے تو ایک مرتبہ فرمایا فداہا ابوہا، عجب مقام و مرتبہ ہے، عجب فضیلت ہے یہ، فداہا ابوہا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں فرما رہے ہیں کہ جناب سیدہ کون ہیں؟ ام ابیہا، باپ کی ماں ہیں جناب سیدہ، ام ابیہا ہیں، وہاں وہ مرتبہ ہے، وہ بھی فاطمہ ہیں، یہ بھی فاطمہ ہیں کہ ایک امام حجت خدا انسان کامل مرکز ممکنات کیا فرما رہے ہیں کہ فداہا ابوہا، کہ باپ قربان ہو جائے، ابوہا اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ کون؟ امام۔ یعنی ایک امام جب یہ فرما رہے ہیں ایک اس حیثیت سے کہ وہ امام ہیں، تو یہ ایک عجیب مقام ہے۔ اللہ اکبر، یہ ولایت میں ایک عجیب مقام ہے۔ جب آپ دیکھیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا امت ولی اللہ، آپ پر سلام ہو اے بی بی ہمارا۔ کون؟ بنت ولی اللہ، ایک ولی خدا کی بیٹی، دختر، اخت ولی اللہ، امام رضا علیہ السلام کی بہن۔ کیا فضیلت ہے! یعنی آپ دیکھیے کہ جب بھائی کا تذکرہ ہوا تو اس طرح سے تذکرہ ہوا کہ آپ بہن ایک ولی خدا کی، امت ولی اللہ، آپ پھوپھی ہیں، اماں ہیں کس کی؟ ولی اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب آپ دیکھیے ایک لقب ہمیں ملتا ہے کہ ولیت اللہ، ولایت، عجیب مقام ہے ولایت میں۔ بس بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کہ جن کا علمی مرتبہ دیکھا جائے، مقام و منزلت دیکھی جائے، واقعاً عجیب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج قم کی جو رونق ہے، جو علمی رونق ہے، جو علمی حیثیت ہے قم کی، اگر وہ بھی ہے تو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی مرہون منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی بی بی معصومہ قم کے در پہ ہی جاتا ہے تاکہ وہ اس مکتب اہل بیت سے کچھ ایک نور حاصل کرے، کچھ علم حاصل کرے، علوم آل محمد کے لیے اس کا دل جو ہے وہ کھل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ مجتہد بزرگوار ایت اللہ فاضل لنکرانی، انہوں نے چاہا کہ میں آیہ تطہیر کے حوالے سے کچھ مطالب کو حاصل کروں، کچھ نکات حاصل کروں۔ وہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے روزے پہ آئے اور دعا کی، توسل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر گیا تو مجھے ایسے نکات ملے، ایسے نکات میرے ذہن میں آئے آیہ تطہیر کے حوالے سے کہ اگر میں 50 سال مطالعہ کرتا تو شاید میرے ذہن میں وہ نکات نہ آتے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ علم اگر عطا ہو رہا ہے تو اسی بیوی کے در سے عطا ہو رہا ہے۔ اسی طرح تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کی جس کی آنکھوں کا نور کم تھا، اس نے بی بی معصومہ قم کے حرم کی خاک کو آنکھوں میں لگایا تو اس کا نور بڑھتا چلا گیا، نور میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بس یہ در کرامت ہے، یہ در طہارت ہے۔ اگر بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی محبت ولی خدا امام رضا علیہ السلام سے دیکھی جائے تو 1 سال گزر گیا کہ بھائی سے جدا ہو گئی تھی، مدینے میں تھی، اور یہ برداشت نہ ہوا کہ 1 سال سے بھائی کی زیارت نہیں کر رہی ہیں، تو ارادہ کیا کہ بھائی کی زیارت کے لیے، ایک ولی خدا کی زیارت کے لیے وہ سفر اختیار کریں۔ یعنی جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا شریک کار امامت تھی 61 ہجری میں، اسی طرح بی بی معصومہ قم شریک کار امامت ہیں، مگر اپنے دور میں۔ بس جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سفر کیا، ویسے ہی بی بی معصومہ قم بھی سفر کر رہی ہیں۔ کس کے لیے؟ امامت کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ امامت سے عشق اور محبت کے لیے۔ یعنی وہ شوق ہے، شوق زیارت ہے، تڑپ رہی ہیں بی بی۔ جب سفر کیا اور یہ قافلہ ساوا کے مقام پر پہنچا، راوی لکھتا ہے کہ ساوا کے مقام پر حملہ کیا گیا۔ جب حملہ کیا تو
بی بی کے ساتھ جو ان کے بھائی تھے انہیں شہید کر دیا گیا، اور بی بی پر جب یہ غم گزرا، اللہ اکبر، یہ مصیبت گزری، تو بی بی نے پوچھا کہ قم یہاں سے کتنا دور ہے؟ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ قم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے، قم میں ہمارے چاہنے والے ہیں۔ قم کا راستہ بتایا گیا، بی بی کو قم لایا گیا، بی بی کا استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد 17 روز بی بی معصومہ قم میں رہیں اور عبادت کرتی رہیں، مگر بی بی کو زہر دیا گیا اور زہر نے اثر کیا۔ اس کے بعد 10 ربیع الثانی 201 ہجری کو بی بی کی شہادت واقع ہوئی۔ پروردگار عالم ہمیں اس کریمہ اہل بیت در بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت